السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے پہلے آپ کو سورہ فاتحہ کے بارے میں مختصر تعارف دیا تھا، اور میری پچھلی ویڈیوز یقیناً آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ آج ہم لوگ سورہ بقرہ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کا نام سورہ بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ عربی زبان اپنی لغت کے اعتبار سے، یعنی کہ اس کے جو معنی ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے کافی وسیع ہے، مگر ہے تو پھر بھی انسانی زبان ہی۔ اس لیے نبی نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی کئی صورتوں کے لیے عنوان کی بجائے نام تجویز فرمائے، جو محض علامت کا کام کرتے ہیں کہ جس سے پہچان ہو سکے کہ یہ صورت کس لیے نازل ہوئی۔ اس صورت کا نام بقرہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، بلکہ صرف اس لیے ہے کہ علامت کے طور پہ کہ ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے تو علامت کے طور پہ اس کا نام سورہ بقرہ ہو گیا۔ اور یہ کس زمانے میں نازل ہوئی؟ اس سورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوا تھا، اور سورہ کی آخری آیات نبی کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی کہ نبی کے مدینہ جانے سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ میں اسلام کی دعوت صرف مشرکین عرب کو دی جا رہی تھی، جن کے لیے اسلام ایک بالکل نئی چیز تھی۔ ہجرت کے بعد نبی کا سامنا یہودیوں سے ہوا، جن کی بستیاں مدینہ سے لگ کر تھیں، یعنی کہ مدینہ کے قریب قریب تھیں۔ یہ لوگ توحید، وحی، آخرت، رسالت، ملائکہ، ان چیزوں کے قائل تھے۔ وہ شریعت کو مانتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، اور اصولاً ان کا دین وہی اسلام تھا جس کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے تھے۔ لیکن صدیاں گزرنے کے بعد وہ اپنے اصل دین کی طرف سے ہٹ گئے تھے اور بہت سے غیر اسلامی کام کرنے لگے تھے۔ یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے، جن کے ہاں بدعتیں، اپنی کتابوں میں تحریفیں، فرقہ بندی، وہ سارے فرقے بن گئے تھے۔ خدا کو بھول جانا، دنیا میں دنیا پرستی، دنیا کے جھمیلوں میں پڑے رہنا، دنیا کو ہر چیز کا حل دنیا میں ہی سوچنا کہ دنیا میں ہی ہوگا۔ اور وہ اس وجہ سے وہ اپنا نام جو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام رکھا تھا مسلم، وہ تک بھول گئے، صرف یہودی بن کر رہ گئے۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو اللہ نے آپ کو ہدایت دی کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے شروع کے 15-16 رکوع اسی دعوت پر مشتمل ہیں۔ ان میں یہودیوں کی تاریخ اور ان کی اخلاقی اور مذہبی حالت پر ہر طرح سے تنقید کی گئی ہے، اور ان کو حقیقی دین کے اصول بھی پیش کیے گئے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ ایک پیغمبر کی امت کے بگاڑ کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ یعنی کہ سورہ بقرہ کے شروع کے 15-16 رکوع میں یہ بتایا ہے یہودیوں کو، بنی اسرائیل، جن کو ہم لوگ بنی اسرائیل کے نام سے بھی جانتے ہیں، ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی اگر ایک نبی کے کہنے پر تم لوگ نہیں چلتے تو اس نبی کی جو امت ہوتی ہے اس کے بگاڑ کی نوعیت کیا ہوتی ہے، وہ کس لیے بگڑتی ہے، وہ اپنے اصل دین کی طرف سے ہٹ جاتی ہے۔ رسمی دینداری کے مقابلے میں حقیقی دینداری کیا ہوتی ہے، اور اللہ کی نگاہ میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے۔ اس صورت کے آخری جو 23 رکوع ہیں وہ اللہ کی طرف سے حقیقی دین کے اصول پیش کیے گئے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کا ایک چھوٹا سا تعارف ہے کہ اس کے اندر کس چیز پر بات کی گئی ہے، ایک مختصر سا تعارف ہے۔ ہم لوگ اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ شروع کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مختصر ترجمہ اور تفسیر آپ لوگوں کو بیان کریں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی، تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو عورتیں کہیں جا کر مدرسے میں ترجمہ اور تفسیر نہیں کر پاتی تو ان کو پتہ چلے کہ قرآن اصل میں ہے کیا۔ تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں سے میں یہ قرآن مکمل کر لوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوگا کہ اگر میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کوشش میں کامیاب کرے۔ آپ لوگوں کی دعائیں اگر ساتھ رہی تو اللہ تعالیٰ ضرور مجھے اس کوشش میں کامیاب کرے گا۔
السلام علیکم، اللہ حافظ.